بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ غریب عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے بن جاؤ گویا کہ تم مسافر ہو۔ او عابر سبیل، کہ یہاں پر او بل کے معنی میں ہے، بلکہ مسافر سے بھی بڑھ کر اس بندے کی طرح بن جاؤ کہ جو راستے سے گزر رہا ہے۔ بل کے ذریعے سے ترقی ہے، کیونکہ مسافر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی اپنا مسکن بنائے، لیکن جو راستے سے گزر رہا ہے حتیٰ اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی اس نے موقت وطن نہیں بنایا۔ تو دنیا میں تم مسافر سمجھو اپنے آپ کو۔ واقعاً اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں تو زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ مسافر پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ دقت نہیں کرتا۔ مسافر پھر سفرگاہ کو اتنا آباد نہیں کرتا۔ مسافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے، بس وقت گزر جائے۔ تو پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے بن جاؤ گویا کہ مسافر ہو۔ او عابر سبیل، بلکہ مسافر سے بھی بڑھ کر جو راستے پر چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اس کی طرح تم بن جاؤ۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول الفقہ میں ہے۔ خوب وضع کے مختلف اقسام کو بیان کر رہے تھے۔ گزشتہ جلسے میں وضع کی ایک تقسیم کو ذکر کیا۔ وضع یا وضع تعیینی ہے یا تعینی ہے۔ یہ جو تقسیم تھی منشأ وضع کے اعتبار سے تھی۔ منشأ وضع یا واضع معین ہے یا کثرت استعمال ہے۔ اگر واضع معین ہو وضع تعیینی، اور اگر کثرت استعمال ہو تو وضع تعینی۔ اچھا، ایک اور تقسیم وضع کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تقسیم موضوع لہ کے اعتبار سے ہے کہ جس کے لیے وضع ہو رہی ہے، لفظ کو جس کے لیے وضع کر رہے ہیں اس موضوع لہ کے مختلف اقسام ہیں۔ موضوع لہ یعنی وہی معنی، درست؟ خوب اس اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 قسمیں تصور کر سکتا ہے انسان۔ انشاءاللہ پھر بحث کریں گے کہ ان 4 قسموں میں سے کتنی قسمیں ممکن ہیں اور کتنی قسمیں واقع ہوئی ہیں، کہ توضیحات ابھی عرض کروں گا۔ خوب یہ 4 قسمیں کون سی ہیں کہ الموجز میں بھی اجمالاً بیان کیا تھا۔ وضع خاص موضوع لا خاص ایک قسم، 2 وضع عام موضوع لا عام، وضع عام موضوع لا خاص، وضع خاص موضوع لا عام۔ پہلے مرحلے میں احتمالات عقلیہ کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں بن سکتی ہیں۔ اچھا، بحث کو کھولنے کے لیے، تفصیل بحث کے لیے، مطالب کو روشن کرنے کے لیے
خوب دیگے مقدماتی طور پر چند باتوں پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ واضح جب وضع کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ لفظ اور معنی کو تصور کرے۔ واضح جب تک لفظ اور معنی کو تصور نہیں کرے گا تب تک وضع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وضع ایک طریقے کا حکم ہے۔ خب واضح کی جانب سے لفظ اور معنی پر ایک طریقے کا حکم ہے۔ خب حکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ موضوع اور موضوع لا کو تصور کریں۔ مثال، واضح جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو ایسے کہتا ہے وضعت ھذا اللفظ لھذا المعنی، میں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا۔ تو خوب ضروری ہے کہ پہلے لفظ کو بھی تصور کرے اور معنی کو بھی تصور کرے۔ یا اس طریقے کا کوئی بھی لفظ کہتا ہے جعلت ھذا اللفظ لھذا المعنی، یا خصصت مثلا ھذا المعنی لھذا اللفظ، یا حکمت مثلا ھذا اللفظ لھذا المعنی، اس طریقے سے کوئی بھی تعبیر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، وضع ایک طریقے کا حکم ہے۔ جب ایک طریقے کا حکم ہے تو محکوم اور محکوم علیہ کو تصور کرنا پڑے گا۔ جب تک واضح لفظ اور معنی کو تصور نہیں کرے گا تب تک وضع نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ وہ یہ ہے کہ آغا جو معنی کو تصور کیا جاتا ہے وہ دو طریقوں سے تصور کر سکتے ہیں۔ یا معنی کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کر رہے ہیں، یا معنی کو بے وجہ ہی و اجمالاً تصور کر رہے ہیں۔ اچھا، معنی کو بے نفس ہی اور تفصیلاً تصور کرنا یعنی واضح اس خود معنی کو تصور کر رہا ہے، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کر رہا ہے اسی معنی کو اس نے اپنے ذہن میں تصور کیا ہے تفصیلاً تمام خصوصیات کے ساتھ۔ مثلا چاہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے خوب دیگے ایک لفظ کو وضع کرے، خوب اس بچے کو معنی کو تفصیلاً تصور کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جواد، لفظ جواد کو میں نے اس بچے کے لیے رکھا۔ اس بچے کو، اس معنی کو اس نے تصور کیا اور اس لفظ جواد کو اس کے لیے وضع کیا۔ خوب یہ کیا ہے؟ معنی کا تصور بے نفس ہی و تفصیلاً ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور تصور ہے جو تصور ہے بے وجہ ہی و عنوان ہی یا تصور اجمالی۔ خوب اس تصور بے وجہ ہی سے مراد یہ کہ آپ معنی کو مستقلاً اور تفصیلاً تصور نہیں کرتے بلکہ ایک عنوان عام کو تصور کرتے ہیں کہ جس عنوان عام کے ضمن میں یہ معنی بھی آ جاتی ہے۔ مثلا آپ زید کو تصور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا جو عنوان عام ہے مثلا انسان، اس کو تصور کیا، انسان کے ذریعے سے آپ زید کو تصور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عام خاص کے لیے آئینہ بن سکتا ہے۔ عام اصلاً ایسی چیز ہے کہ جس کے ضمن میں خاص ہوتے ہیں، تو دوسری مرتبہ آپ ایسے تصور کرتے ہیں، یعنی ایک عنوان عام کو تصور کیا جس کے ضمن میں جو جزئیات ہیں، جو خاص ہیں، ان کو بھی آپ تصور کر رہے ہیں۔ البتہ ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ اس عنوان عام کو آپ تصور کر رہے ہیں بما انہو مرآۃ للمصادیق وللجزئیات، کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دیکھیں آغا، آپ ایک شے کو جو دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ اس پر دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی اس پر نگاہ عالی ہوتی ہے، دوسری مرتبہ آپ کی نگاہ اس پر نگاہ استقلالی ہوتی ہے۔ مثال دو، آپ بازار گئے، بازار سے آپ نے آئینہ خریدنا ہے، خوب وہاں پر آئینوں کی مختلف سائزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینہ مثلا اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا ہونا چاہیے، فلاں ہو، یہ آئینے کے مختلف سائزز اور مختلف نمونے آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہاں پر آپ آئینے کو جو خرید کرنے گئے ہیں بازار کے اندر، آپ کی آئینے پر نگاہ استقلالی ہے۔ دوسری مرتبہ ماشاءاللہ آپ نے آئینہ خرید لیا، آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو خوب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ خوب یہاں پر جو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سوال، آئینہ دیکھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جب انسان آئینے میں نگاہ کرتا ہے تو سوال یہ ہے، انسان خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا آئینے کو دیکھتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بابا آئینے کو تو دیکھ رہا ہے نا، اپنے آپ کو دیوار میں کیوں نہیں دیکھتا، آئینے میں کیوں دیکھتا ہے؟ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ آئینے کو بھی دیکھ رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا۔ منتہا یہاں پر آئینے پر نگاہ عالی ہے، یعنی آئینے کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھے، خود مستقلاً آئینے کو نہیں دیکھ رہا۔ بذات خود آئینہ میرے لیے مقصود نہیں ہے، بلکہ آئینہ وہ وسیلہ ہے، وہ آلہ ہے کہ جس وسیلے، ابزار اور آلے کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسی نگاہ کو کہتے ہیں نگاہ عالی، کہ نگاہ عالی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو دیکھتے ہیں اس پر آپ کی نگاہ وسیلے والی ہوتی ہے، آپ در حقیقت اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے توسط سے کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ مثلا آئینے میں جب آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ نے آئینے کو وسیلہ بنایا ہے خود اپنی صورت کے لیے۔ اصلاً کوئی بندہ متوجہ نہیں ہوتا جب آئینے کے سامنے ماشاءاللہ اپنے رخ مبارک کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آئینے کو کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ در حقیقت اپنی صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس آئینے کے توسط سے۔ اس کو کہتے ہیں نگاہ عالی۔ اچھا، آ جائیں اب عنوان عام کی طرف۔ عنوان عام کو بھی آپ اسی طریقے سے دو طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود عنوان عام مد نظر ہے اور عنوان عام پر آپ کی نگاہ استقلالی ہے۔ مثلا آپ کہتے الانسان نوع، انسان نوع ہے، یہاں پر آپ کی نگاہ اس عنوان کلی پر، یعنی یہ جو انسان ہے اس پر آپ کی نگاہ استقلالی ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مفہوم انسان، یہ جو انسان کا مفہوم کلی ہے یہ نوع ہے۔ یہاں پر آپ انسان کو اس کے افراد کے لیے وسیلہ قرار نہیں دے رہے، یعنی آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے الانسان نوع، یعنی انسان کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، یہ نوع ہیں، نہ، آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ آپ کی نگاہ یہاں پر اس عنوان کلی پر نگاہ استقلالی ہے، خود عنوان کلی کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ عنوان کلی کو آئینہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے حکم کو افراد کی طرف لے کر جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک، خوب انسان ہنستا ہے۔ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں الانسان ضاحک، تو یہاں پر یہ حکم اس کلیہ انسان پر نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ کلیہ انسان ضاحک ہے، نہ، اس عنوان انسان کو آپ نے آئینہ بنایا ہے زید، عمر، بکر، خالد کے لیے جو اس کے مصادیق ہے، یعنی اس عنوان عام کے ذریعے سے آپ ان افراد کی طرف حکم کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان ضاحک ہے، یعنی اس کے مصادیق زید، عمر، بکر، خالد وہ ہنستے ہیں، نہ کہ مفہوم کلی انسان ہنستا ہے۔ یہاں پر آپ کی نگاہ الانسان پر نگاہ عالی ہے، نگاہ استقلالی نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کلی کو آئینہ بنایا آپ نے افراد کے لیے۔ کہ یہ منطق میں جب ہم ایک قضیہ حملیہ کی تقسیم ذکر کرتے ہیں وہاں پر اس مطلب کو خوب ذکر کیا جاتا ہے، کہ منطق کے اندر ایک تقسیم ذکر کرتے ہیں نا کہ موضوع قضیہ حملیہ میں یا جزئی ہے یا کلی ہے۔ اگر جزئی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں قضیہ شخصیہ،
اور اگر موضوع کلی ہے تو اس کی دو صورت ہے، یا کلی کو بما ہو و کلیون لحاظ کیا گیا ہے، حکم کو بذات خود طبیعت کلی پر حمل کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں قضیہ طبیعیہ الانسان نوع، یا دوسری صورت یہ ہے کہ نہ کلی کو بما ہوا کلیون ملاحظہ نہیں کیا، بلکہ کلی کو مرآت آئینہ قرار دیا ہے افراد کے لیے، اس کلی کے ذریعے سے حکم افراد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہتی کہ یہاں پر پھر دو قسمیں، یا کمیت افراد بیان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر کمیت افراد بیان نہیں ہوتی تو قضیہ محملہ کہلاتا ہے، اور اگر کمیت افراد بیان ہوتی ہے تو قضیہ محصورہ کہلاتا ہے۔ خوب یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آئے اس نقطے کی طرف جو ابھی ہم یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ آغا آپ ایک معنی کو کبھی کبھار بے وجہ ہی و عنوان ہی تصور کرتے ہیں، یعنی آپ ایک عنوان عام کو تصور کرتے ہیں، لیکن اس عنوان عام پر آپ کی نگاہ عالی ہوتی ہے، نگاہ استقلالی نہیں ہوتی۔ اس عنوان عام کو آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے افراد کو دیکھیں۔ خوب یہ مراد ہے تصور معنی بے وجہ ہی سے۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پس معنی کو دو طریقوں سے تصور کرتے ہیں، یا آپ معنی کو مستقلاً تصور کرتے ہیں، یا آپ معنی کو مستقلاً تصور نہیں کرتے بلکہ بے وجہ ہی و عنوان ہی تصور کرتے ہیں۔ بے وجہ ہی و عنوان ہی تصور کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی آپ ایک عنوان عام کو تصور کرتے ہیں، لیکن عنوان عام پر آپ کی نگاہ عالی ہے، یعنی اس عنوان عام کو آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کے جزئیات اور مصادیق کو دیکھا جائے۔ کہ آغا مظفر یہاں پر مثال دیتے ہیں اس جو ہے وہ کیا تصور دوم کے لیے۔ مثلا فرض کریں آپ بیابان میں موجود ہیں، خوب دور سے آپ کو ایک سیاہی یا سفیدی نظر آ رہی ہے، درست ہے؟ آپ تفصیلاً نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے، آیا انسان ہے، حیوان ہے، نبات ہے، جماد ہے، نہ آپ کو پتا نہیں ہے، تفصیلاً آپ نہیں جانتے، اجمالاً ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ خوب آپ اس سائے پر حکم لگاتے، آپ کہتے ہیں یہ شبہ اور یہ سایہ جو دور سے نظر آ رہا ہے یہ سایہ مثلا ابیض سفید ہے، یا آپ کہتے ہیں انہو اسود یہ اسود ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس سائے کو اجمالاً جانا ہے، یعنی اجمالاً آپ کو پتا ہے کہ ایک سایہ ہے، ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے حیوان ہو سکتا ہے جماد ہو سکتا ہے مثلا فرض کریں نبات ہو، تو ایسے کر سکتے ہیں آپ۔ خلاصہ کلام فتلخص، اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آغا جان آپ ایک معنی کو کبھی کبھار تفصیلاً تصور کرتے ہیں اور کبھی کبھار اجمالاً تصور کرتے ہیں۔ اجمالاً تصور کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ایک عنوان کے ذریعے سے ان کو تصور کرتے ہیں، ایک شے کو وسیلہ بناتے ہیں عنوان عام کو تاکہ ان خاص چیزوں کو دیکھا جا سکے۔ خوب یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ معنی کو تصور کرتے ہیں اسی طریقے سے لفظ کو بھی تصور کرنا پڑے گا۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ معنی کو تصور کریں لفظ کو تصور نہ کریں، نہ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ خوب جب یہ مطلب آپ کے لیے روشن ہو گیا تو اب تقسیم کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اس طریقے سے تقسیم ہے، کبھی کبھار ہم ایک معنی خاص کو یعنی معنی کو تفصیلاً تصور کرتے ہیں اور لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں، اس کو کہا جائے گا وضع خاص موضوع لا خاص۔ وضع خاص میں اس وضع سے مراد یعنی معنی متصور، یہ میں نے الموجز میں بیان کیا تھا کہ خواہش کروں گا اس بات کو یہاں پر جو سن رہے ہیں پہلے آپ موجز میں بھی سن لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔
یہ جو کہا جاتا ہے نا وضع خاص موضوع لا خاص، تو اس وضع خاص سے مراد، وضع سے مراد معنی متصور، وضع خاص یعنی وہ معنی جو آپ نے تصور کیا ہے، جس معنی کو آپ نے تصور کیا ہے وہ معنی متصور خاص ہے، پھر اسی معنی متصور خاص کے لیے آپ لفظ کو وضع کر رہے ہیں، اس کو کہا جائے گا وضع خاص موضوع لا خاص۔ دوسری مرتبہ وضع عام اور موضوع لا عام ہے۔ وضع عام موضوع لا عام یعنی کیا؟ یعنی جس معنی کو آپ تصور کر رہے ہیں معنی متصور وہ عام ہے، پھر آپ اسی معنی عام کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وضع عام موضوع لا عام۔ خوب، تیسری قسم وضع عام موضوع لا خاص، یعنی جو آپ معنی تصور کر رہے ہیں معنی متصور عام ہے، لیکن لفظ کو اس معنی عام کے لیے وضع نہیں کر رہے، بلکہ لفظ کو آپ کیا کریں اس معنی موضوع لا کے مصادیق کے لیے وضع کر رہے ہیں، یعنی آپ یہاں پر اس معنی عام کو مرآت کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک معنی کلی کو تصور کیا ہے جو مرآت ہے، آئینہ ہے اپنے افراد کے لیے۔ خوب، یہاں پر آپ معنی عام کو تصور کر کے لفظ کو وضع کریں اس کے مصادیق کے لیے، یہ کہلائے گا وضع عام موضوع لا خاص۔ چوتھی قسم اس کے برعکس کہ آپ معنی خاص کو تصور کریں اور لفظ کو اس معنی خاص کی جو عام معنی ہے، یعنی یہ معنی خاص جس عام مفہوم کے نیچے مندرج ہے اس عام معنی کے لیے وضع کریں، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو جائے گا وضع خاص موضوع لا عام۔ خلاصہ کلام آسان لفظوں میں اگر آپ ان چاروں قسموں کو سمجھنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں، ایک مرتبہ آپ معنی خاص کو تصور کرتے ہیں اور اسی معنی خاص کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں، وضع خاص موضوع لا خاص۔ ایک مرتبہ معنی عام کو تصور کر رہے ہیں، لفظ کو اسی معنی عام کے لیے وضع کر رہے ہیں، وضع عام موضوع لا عام۔ ایک مرتبہ آپ معنی عام کو تصور کر رہے ہیں لیکن اس عام کو مرآت کے عنوان سے تصور کر رہے ہیں، آئینے کے عنوان سے، کہ یہ عنوان عام فانی ہے اپنے افراد کے اندر، اس عنوان عام کے ذریعے سے افراد اور مصادیق کو دیکھ رہا ہوں، یہاں پر معنی عام کو تصور کر کے لفظ کو اس کے مصادیق کے لیے وضع کریں، یہ کہلائے گا وضع عام موضوع لا خاص۔ اور چوتھی قسم اس کے برعکس، خاص معنی کو تصور کر کے لفظ کو عام معنی کے لیے وضع کریں۔ خوب دیکھیں یہ آیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ خوب دیکھیں یہ عبارت کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں تطبیق کروں، پھر اس کے بعد بحث کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کو، مطلب انشاءاللہ کہ عرض کر رہا ہوں بارہا، موجز کو آپ نے سنا ہوا ہے، یہ مطالب اسی حد تک ہے، اس سے اوپر نہیں کیا ابھی تک بیان۔ اقسام الوضع، لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، فرماتے ہیں کہ وضع میں ضروری ہے کہ لفظ اور معنی کا تصور کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الوضع حکم علی المعنی وعلی اللفظ، اس لیے کہ وضع دراصل معنی اور لفظ پر ایک طرح کا حکم کرنا ہے، وضعت ھذا اللفظ لھذا المعنی، خوب ایک طرح کا حکم ہے۔ ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصورہ، اور کسی بھی شے پر حکم نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ آپ پہلے اس شے کو تصور کریں، الا بعد تصورہ ومعرفتہ، یعنی الا بعد معرفتہ، مگر یہ کہ آپ کو اس شے کی پہلے معرفت ہو۔ حالا معرفت بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طرح کی معرفت ہو، یا تفصیلی معرفت ہو یا اجمالی معرفت ہو، فرق نہ کنے۔ ولو علی نحو الاجمال، اگرچہ مجملاً آپ اس کو جانتے ہو، اجمالاً جانتے ہو یعنی آپ نے تفصیلاً تمام خصوصیات کے ساتھ اس کو تصور نہیں کیا، بلکہ عنوان عام کے ذیل میں آپ نے اس کو تصور کیا ہے، ہونا چاہیے، تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
خوب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الا بعد تصورہ و معرفتہ بوجہ من الوجوہ ولو علی نحو الاجمال، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن تصور الشیء قد یکون بنفسہ، کیونکہ کبھی کبھار ایک شے کا تصور بنفسہ ہی یعنی تفصیلاً ہوتا ہے، وقد یکون بوجہہ، اور کبھی کبھار اس کا تصور بے وجہ ہی ہوتا ہے، یعنی ایک شے کو اس کے وجہ کے ذریعے سے تصور کرے۔ وجہ یعنی چہرہ، ایک شے ہے کہ اس کا ایک اور شے چہرہ بنی ہے، اس کے چہرے کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، چہرے کے ذریعے سے یعنی کیا خود بیان کر رہے ہیں، یعنی ای بتصور عنوان عام، یہ لفظ عنوان بھی درست ہے، عنوان بھی درست ہے، دونوں صحیح ہے۔ ای بتصور عنوان عام، ایک عنوان عام کے تصور سے کہ ینطبق علیہ ہے، جو عنوان عام اس شے پر منطبق ہوتا ہے، وَيُشَارُ بِهِ الیہ، اس عنوان عام کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے الیہ اس شے کی طرف، بھی یعنی عنوان، الیہ یعنی شے۔ کیوں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اذ یکون ذالک العنوان العام مرآتا وکاشفا عنہ، اس لیے کہ وہ عنوان عام اس شے کے لیے مرآت ہے، آئینہ ہے، کاشفا عنہ یعنی اس کو کشف کر رہا ہے، اس سے حکایت کر رہا ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ عنوان عام پر ہماری نگاہ عالی ہے، مرآتی ہے۔ کما اذا حکمت علی شبہ من بعید، خوب جس طریقے سے آپ دور سے ایک سایہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہو ابیض، دور سے شبہ دیکھا اور فوراً اس پر حکم کر دیا کہ انہو ابیض۔ خوب یہ جو بیان ذکر کر رہے ہیں در حقیقت اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ بابا ایک شے کو آپ عنوان عام کے ذریعے سے تصور کرو پھر بھی اس پر حکم کر سکتے ہو، اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال ذکر کر رہے ہیں۔ کما اذا حکمت علی شبہ من بعید، جس طریقے سے آپ حکم کریں اس شبہ پر جو دور سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر حکم کریں، کیسا حکم کریں؟ کما اذا حکمت انہو ابیض، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفید ہے، وانت لا تعرفہ بنفسہ، آپ اس شبہ کو تفصیلا نہیں جانتے کہ انہو ایو شیء ہوا، کہ وہ شبہ کیا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جماد ہے، نبات ہے، کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَعْرِفُهُ أَنْهُ مَثَلًا أَنَّهُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، زیادہ سے زیادہ آپ جو اس شبہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اشیاء میں سے کوئی ایک شے ہے، یا مثلاً او حیوان من الحیوانات، آپ کہتے ہیں کہ بھئی حیوانات میں سے کوئی ایک حیوان ہے، اما کون سا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فَقَدْ صَحَّ حُكْمُكَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَبْيَضُ، فرماتے ہیں کہ صحیح ہے آپ کا حکم کرنا اس شے پر، اس عنوان پر یا اس شبہ پر، جو بھی کہے، شبہ کہ اس سے مراد شے ہو یا اس سے مراد حیوان ہو، اس پر حکم کرنا آپ کا صحیح ہوگا۔ کیسا حکم؟ کہ بِأَنَّهُ أَبْيَضُ، یہ چیز سفید ہے، مَا أَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْهُ وَلَمْ تَتَصَوَّرْهُ بِنَفْسِهِ، حالانکہ آپ نے خود اس شے کو تصور نہیں کیا، آپ نے بذات خود اس شے کو تفصیلا نہیں جانا، ایک عنوان عام کے ذریعے سے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تَصَوَّرْتَهُ بِعُنْوَانِ أَنَّهُ شَيْءٌ أَوْ حَيْوَانٌ لَا أَكْثَرَ، بلکہ آپ نے اس کو تصور کیا ہے اس عنوان سے کہ وہ ایک شے ہے، وہ ایک حیوان ہے، اس سے زیادہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وَأَشَرْتَ بِهِ إِلَيْهِ، اس شے یا حیوان کے ذریعے سے اس کی طرف آپ نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہ لوگ اپنے عرف میں، حالا آپ مناطقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل یہ بات مناطقہ کرتے ہیں، درست ہے، اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ تصور الشیء بوجہہ، ایک شے کو تصور کرنا بے وجہ ہی و بے عنوان ہی، وَهُوَ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ، فرماتے اتنا تصور بھی کافی ہے ایک شے پر حکم کرنے کے لیے۔
وہذا بخلاف المجہول محضا، یہ برخلاف مجہول مطلق کے۔ خوب اگر مجہول مطلق کو کسی طریقے سے آپ اس معنی کو تصور نہ کریں، نہ تفصیلاً نہ اجمالاً، خوب دیکھیے وہ مجہول مطلق ہے، مجہول مطلق پر حکم نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَبَدًا، مجہول محض پر کبھی بھی آپ حکم نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى هَذَا، پس اس مقدمے کی بنا پر، فَإِنَّهُ، شان یہ ہے کہ یکفینا، ہمارے لیے کافی ہوگا، فی صحت الوضع للمعنی ان نتصورہ بوجہہ، خوب اگر معنی کے لیے آپ کسی لفظ کو وضع کر رہے ہیں تو اس کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس معنی کو بے وجہ ہی و بے عنوان ہی تصور کریں تو بھی حکم کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کمالو کنہ تصور نہ ہو بنفس ہی، جس طریقے سے ہم اس کو بنفس ہی اور تفصیلاً تصور کر رہے تھے اور اس پر حکم کر سکتے تھے، اسی طریقے سے بے وجہ ہی و بے عنوان ہی تصور کریں پھر بھی کافی ہے۔ خوب فرماتے وَلَمَّا عَرَفْنَا، جب ہم نے جان لیا کہ ان المعنی لا بد من تصورہ، خوب معنی کا تصور ضروری ہے، وَأَنَّ تَصَوُّرَهُ عَلَى نَحْوَيْنِ، اس کا تصور دو طریقوں سے، فَإِنَّهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ وَبِاعْتِبَارِ انسان، اس اعتبار سے کہ بھئی یا تو بے نفس ہی تصور کر رہے ہیں یا بے وجہ ہی تصور کر رہے ہیں، وَبِاعْتِبَارِ انسان، اور دوسرے اعتبار سے وہ معنی یا خاص ہے یا عام ہے، چار قسمیں بن جائیں گی۔ دیکھیں کیسے چار قسمیں بنی، یا تو آپ معنی کو بے وجہ ہی تصور کر رہے ہیں یا بے نفس ہی، دو، اور وہ معنی دوسرے اعتبار سے یا کلی ہے یا جزئی، خوب دیکھیں چار میشے ہے۔ فَإِنَّهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اس اعتبار سے کہ یا آپ اس کو بے نفس ہی تصور کر رہے ہیں یا بے وجہ ہی تصور کر رہے ہیں، وَبِاعْتِبَارِ انسان، اور دوسرے اعتبار سے کہ هُوَ أَنَّ الْمَعْنَى قَدْ يَكُونُ خَاصًا وَقَدْ يَكُونُ عَامًا، وہ معنی کبھی خاص ہوتی ہے یعنی جزئی ہے یا کبھی عام ہوتی ہے یعنی کلی ہے۔ جب اس طریقے سے ہے تو نقول ان الوضع ينقسم الى اربعۃ اقسام عقلیہ، عقلی طور پر یہ وضع چار قسموں میں تقسیم ہو سکتی ہے، کیونکہ چار لحاظ ہو گئے یہاں پر۔ پہلا لحاظ ان یکون المعنى المتصور جزئیا، اگر جس معنی کو آپ نے تصور کیا ہے وہ جزئی ہو، والموضوع له نفس ذلك الجزئی، اور جس کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہو وہ یہی معنی خاص ہے، یعنی معنی خاص کو تصور کیا اور اسی معنی خاص کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں۔ ای ان الموضوع له معنی متصور بنفسہ لا بوجہ، یعنی وہ جو معنی متصور ہے بنفسہ ہی ہے، یعنی تفصیلاً آپ نے اس کو تصور کیا ہے نہ کہ بے وجہ ہی۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَضْعُ خَاصٌ وَالْمَوْضُوعُ لَا خَاص، کہ یہ الوضع خاص والموضوع لا خاص، یہ جملہ اسمیہ محل نصب میں ہے کہ یسمى کا مفعول دوم ہے۔ دو، ان یکون المتصور کلیا، اگر جس معنی کو آپ تصور کر رہے ہیں وہ کلی ہو، والموضوع له نفس ذلك الکلی، اور موضوع له بھی وہی معنی کلی ہو۔ ای ان الموضوع له کلی متصور بنفسہ، موضوع له خود وہ معنی کلی ہے البتہ متصور ہے بنفسہ، تفصیلاً آپ نے اس عام کو تصور کیا ہے، لا بے وجہ ہی، آپ نے بے وجہ ہی اس کو تصور نہیں کیا۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَضْعُ عَامٌ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ عَامٌ، اس قسم کو کہتے ہیں وضع عام موضوع لا عام۔ تین، ان یکون المتصور کلیا، اگر متصور جس کو آپ تصور کر رہے ہیں وہ امر کلی ہے، والموضوع له افراد الکلی لا نفسہ، جبکہ موضوع له اس کلی کے افراد ہوں نہ کہ بذات خود کلی۔ اے ان الموضوع له جزئی، یعنی موضوع له جزئی ہے غیر متصور بنفسہ، بے نفس ہی اور تفصیلاً آپ نے اس کو تصور نہیں کیا،
بل بے وجہ ہی، بلکہ آپ نے اس کو تصور کیا ہے بے وجہ ہی. وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَضْعُ عَامٌ وَالْمَوْضُوعُ لَا خاص. اس قسم کو کہتے ہیں وضع عام. وضع عام، وضع سے مراد یعنی معنی متصور. موضوع لا خاص، درست ہے کہ جس معنی کے لیے لفظ کو آپ وضع کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کلی کے افراد ہے. 4 ان یکون المتصور جزئیاً، اگر متصور جزئی ہو، والموضوع لا کلیاً لذالک الجزئی، اور موضوع لا اس جزئی کا کلی ہو، کہ وہ یسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع لا عام، کہ اس قسم کو کہا جاتا ہے وضع خاص، موضوع لا عام. فرماتے اذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلیہ، جب ان اقسام عقلیہ کو جانا کہ عقلی طور پر یہ 4 احتمال ہو سکتے ہیں، 4 صورتیں بن سکتی ہیں، تو فنقول لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثہ، ابتدائی تینوں قسمیں عقلاً ممکن ہے، ہو سکتا ہے. درست آگا. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین. آگا اس کو سمجھے، ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع. مثلا خوب ایک بندہ ہے زید ہے، اس کے ہم کہتے ہیں کہ 50 بچے ہو سکتے ہیں، امکان تو ہے، عقلاً محال نہیں ہے. لیکن آیا واقع میں بھی اس کے 50 بچے ہیں یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے واقع میں اس کے 2 بچے ہوں. تو ایک ہے امکان عقلی اور ایک ہے وقوع، خارج میں واقع بھی ہے یا نہ. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آگا پہلی 3 قسمیں عقلاً ممکن ہے، ان میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ جو وضع کا اصول ہے لفظ اور معنی کو تصور کیا جائے ان تینوں قسموں میں پورا ہے. آپ لفظ اور معنی کو تصور کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ معنی کو کبھی بے نفس ہی تصور کر رہے ہیں، کبھی بے وجہ ہی تصور کر رہے ہیں. پہلی دونوں قسموں میں بے نفس ہی تصور کر رہے ہیں اور تیسری قسم میں بے وجہ ہی تصور کر رہے ہیں، لیکن تصور تو کر رہے ہیں. جو وضع کا قانون ہے، اصول ہے، وہ پورا ہے، لہذا عقلاً ممکن ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن آیا خارج کے اندر واقع بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں پہلی دونوں قسموں کے وقوع کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا آپ نے زید کو تصور کیا اور اس کے لیے اسی زید جزئی کے لیے خوب لفظ کو آپ نے وضع کر دیا، وضع خاص موضوع لا خاص. اعلام شخصیہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نام ہیں، وہ اسی باب سے ہیں، وضع خاص موضوع لا خاص. اگر دوسری قسم بھی واقع اسماء اجناس، سارے کے سارے اسی طریقے سے معنی کلی انسان کو تصور کرتے ہیں، لفظ انسان کو اس کے لیے آپ وضع کرتے ہیں. خوب یہاں پر وضع عام موضوع لا عام واقع بھی ہے، ان دونوں کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے. خوب فنقول لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثۃ الاولی کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین. پہلی تینوں قسموں کے امکان میں کوئی اشکال نہیں ہے، جیسے کہ پہلی دونوں قسموں کے وقوع میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے، نزاع یعنی جھگڑا. ومثال الاول وضع خاص موضوع لا خاص کی مثال الاعلام الشخصیہ کا محمد و علی و جعفر، وضع خاص ہے موضوع لا خاص ہے. ومثال الثانی خوب وضع عام موضوع لا عام کے لیے مثال جیسے اسماء الاجناس کا ماء جیسے پانی ہے، سما آسمان ہے، نجم ستارہ، انسان حیوان. کہ یہاں پر آپ ایک معنی کلی کو تصور کریں، اسی معنی کلی کے لیے لفظ کو بھی وضع کیا ہے. وَإِنَّمَا النِّزَاعُ وَقَعَ فِي أَمْرَيْنِ. اگر جھگڑا جو علماء کے درمیان ہے وہ 2 جگہوں پر ہے. پہلا جھگڑا الاول، پہلا نزاع فی امکان القسم الرابع، چوتھی قسم آیا عقلاً ممکن ہے یا نہیں. یعنی جو وضع کا قانون اور اصول ہے اس کے مطابق چوتھی قسم درست ہے یا درست نہیں ہے. یعنی خاص کو تصور کرے اور لفظ کو اس خاص کا جو کلی ہے اس کے لیے وضع کرے. خوب دیکھیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے امکان میں جھگڑا ہے. الاول فی امکان القسم الرابع والثانی، اور دوسرا نزاع فی وقوع الثالث بعد تسلیم بے امکان ہے. بھائی تیسری قسم کو عقلاً تو ہم کہتے ہیں ممکن ہے، لیکن آیا واقع بھی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی عام کو تصور کر کے اس کے افراد کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے.
وضع موضوع لا خاص، واقع بھی ہے واقع نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. وَالصَّحِيحُ عِندَنَا، ہمارے نزدیک صحیح کیا ہے؟ استحالۃ الرابع ووقوع الثالث، چوتھی قسم عقلاً ناممکن ہے اور تیسری قسم واقع ہوئی ہے، یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. وَمِثَالُهُ، تیسری قسم کے وقوع کی مثال الحروف واسماء الاشارۃ والضمائر والاستفهام ونحوها علی ما سیأتی، کہ تفصیلاً ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے امر سادس کے اندر. حروف اسی طریقے سے معنی عام کو تصور کر کے اس کے مصادیق کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اسماء اشارات بھی ایسے، اسماء ضمائر و استفہام سب اسی طریقے سے، کہ تفصیل انشاءاللہ امر ششم میں ہم ذکر کریں گے. خوب، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.